بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کو تھوڑا سا موٹیویشن دینا چاہوں گی اس بارے میں کہ جب آپ کی لائف میں فیلئر آتے ہیں، جب کبھی آپ زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں، نمبر 1 تو ہم ان سچویشنز میں کیا کرتے ہیں. آیا جو ہم چیزیں ان سچویشنز میں اپناتے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں یا نہیں، ان کو کس طرح ہمیں لے کے چلنا چاہیے. تو میں یہاں پر ایک کامن سی بات کرتی ہوں، جیسے فار ایگزامپل کبھی کبھی کوئی ناکامی ہمارے پاس آ جاتی ہے، کبھی ہمارے پیپرز میں کم مارکس آ جاتے ہیں، یا سم ہاؤ ہماری لائف میں ایسی سچویشنز بن جاتی ہیں جن سے ہم ناخوش ہوتے ہیں. ان سچویشن میں ہمارا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے، بینگ اے ینگسٹ، یا جو بہت ہماری ینگ جنریشن ہے زیادہ تر ان میں یہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، وہ فوراً سے پہلے بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور سب سے پہلے ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کمرے میں چلے جاتے ہیں، اپنے روم میں جا کے خود کو ایک بند کمرے میں جہاں لائٹ بھی آف کر کے اندھیرے میں بند کر لیتے ہیں، اور بس اس اندھیرے میں ہم چلے جاتے ہیں اور ہم خود کو اپنا وہ کمفرٹیبل زون کریٹ کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس اس میں اب کمفرٹیبل ہیں. ایون یہ بہت ہی ایک ہم غلط حرکت کرتے ہیں، اس کا بہت زیادہ نگیٹو امپیکٹ ہمارے اوپر جاتا ہے. فار ایگزامپل اندھیرا جو ہے نا، اس میں کوئی وہ آپ کو اندھیرے کی طرف ہی لے کے جائے گا. اگر آپ ناکام ہو کے اندھیرے میں بیٹھتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اور ناکامیوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا مائنڈ پازیٹیو کی بجائے نگیٹو تھاٹس کریٹ کر رہے ہیں، آپ نگیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو رہے ہیں. تو اندھیرا کبھی بھی روشنی کا پیغام نہیں دیتا، اس لیے یہ بہت غلط کام ہم کرتے ہیں. ہمیں کبھی بھی نا امید ہو کے زندگی میں فیلئر آنے کے بعد خود کو کبھی بھی ایک بند کمرے میں یا کسی بھی اندھیرے والی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. جو ہم اپنے لیے کمفرٹیبل زون اس ٹائم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کمفرٹیبل زون نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے اندر نگیٹو تھاٹس پیدا کرنے کا ایک سینیریو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 تو ہم نے کبھی بھی بند کمرے میں نہیں جانا، اندھیرے میں نہیں جانا، بلکہ روشنی میں جانا ہے، کھلی فضا میں جانا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں، ہم اس کے کرامات کو دیکھیں اور ان سے سیکھیں. اور پھر جو روشنی ہے نا، وہ آپ کے اندر امیدی کی جو ہے نا وہ کرن کو جگاتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ کسی بھی جس بھی ریلیجن سے آپ کا تعلق ہے، آپ عیسائی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ نے اپنی عبادات میں جو ہے نا وہ ریگولرٹی لانی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ریگولرٹی سے شروع کر دینا. فار ایگزامپل آپ کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ایک نماز سے اسٹارٹ اپ لینا ہے. آہستہ آہستہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، جب ہم اپنی عبادات کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارا دل خود بخود کشادہ ہونے لگ جاتا ہے، اور ہمارے اندر سب سے پہلے تو پازیٹیوٹی آتی ہے، پھر ہمارے اندر خلوص آتا ہے، ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایک اپنائیت آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ دین کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے دین کی عبادات کی طرف جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ رجوع کرنا اپنا شروع کر دینا ہے، تاکہ ہم فیلئر نگیٹیوٹی کو ختم کریں اپنے اندر سے اور ہم پازیٹیوٹی کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ زندگی مختصر اتنی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک انسکسیسفل واقعہ ہو گیا ہماری لائف میں تو بس زندگی ختم. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ واقعہ جو ہے وہ ہماری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 جو تیسرا کام آپ نے کرنا ہے، اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ نے ان کے پاس جا کے بیٹھنا ہے، آپ نے ان کی شرارتوں کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے اپنے فیلئر سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بچہ چھوٹا جو ہے وہ بہت ٹرائی کرتا ہے، پھر جا کے وہ اپنے چھوٹے سے کام میں سکسیزفل ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس نے کوئی چیز پکڑنی ہے نا، تو بہت زیادہ اس تک پہنچنے کے لیے محنت کرتا ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کے اندر کریج پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہیں تو آپ نے کھلے فضا میں جانا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا ہے، آپ نے باہر نکل جانا ہے، اپنے پرندوں کو آبزرو کرنا ہے، اپنی چھت پہ چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے اندر نگیٹیوٹی ختم ہو اور پازیٹیوٹی آئے. تو انشاءاللہ آپ اپنے فیلئرس کو ضرور اوور کم کر سکیں گے، لیکن آپ نے میری ان 3 باتوں پہ ضرور عمل کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.